ہر سال محرم کی 1 تاریخ کو خانہ کعبہ میں تقریباً 50 کروڑ روپے سے بھی زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آخر یہ خرچ کیا کیوں جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہم دیکھتے ہیں نا بلیک کالے کلر کا، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ چند قرآنی آیات وغیرہ اس پر لکھی ہوتی ہیں، اور جو آپ اس میں پیلے کلر کا دیکھتے ہیں وہ مکس ہوتا ہے، اس میں سونا بھی ہوتا ہے، اور جو سفید کلر کا آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں وہ چاندی ہوتا ہے، اور اس میں ریشم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو بنایا، اور یہ خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اور جہاں پر خانہ کعبہ ہے اسی کے جسٹ اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ بنا ہوا ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جس کے فرشتے ہر وقت جس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور جو دنیا میں جو کعبہ ہے نا عرب میں، یہ کعبے میں صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں ان کو دوبارہ قیامت تک کبھی آنا میسر نہیں ہوگا، یعنی کتنے فرشتوں کی تعداد ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ جو کعبے میں جو غلاف ہر سال چڑھایا جاتا ہے، اس کی کیا کیا میٹیریل لگتا ہے اور اس میٹیریل کی قیمت کیا کیا ہوتی ہے، یقیناً آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ چونکہ کعبہ جو ہے وہ خاص اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ کعبہ جو ہے وہ ہے کہ ہم جہاں سے پوری دنیا میں کسی کونے سے بھی نماز پڑھیں، کسی کونے میں نماز پڑھیں، ہم یہی کہیں گے نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی رکعتیں پڑھ لو، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پہلا جو مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ قبلہ اول جو رہا ہے نا وہ بیت المقدس تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ کعبے کی طرف اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ تو جب سے ہمارا جو مقدس ہمارا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو اللہ کے گھر میں اگر کوئی بندہ پیسے خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 روپیہ دیتا ہے تو 10 گنا اللہ تعالیٰ دنیا میں 70 گنا اس کو آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کعبہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نیکیاں بڑھایا کرتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں اور ایک بندہ اپنے گھر کی جامع مسجد میں، اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں نماز پڑھے تو جامع مسجد میں 50 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے گھر میں پڑھنے سے، مسجد میں 27 درجے زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو اس کو 1 رکعت پہ 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی کوئی بندہ 1 رکعت خانہ کعبہ میں پڑھے تو اس کو 1,00,000 رکعتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال ہر سال جو خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا ہے تو اس کی چھوٹی سی لسٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، کہ جو اس میں چادر میں غلاف میں جو سونا جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سونے کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 120 کلو ہوتا ہے، اور وہ سونا بھی کوئی یہ ویسا والا نہیں، بہت پوری دنیا میں جو سب سے اسٹینڈرڈ اور سب سے اچھی کوالٹی کا جو سونا ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 100 کلو چاندی اس میں لگتی ہے، اور 670 کلو ریشم کے دھاگے سے اس خانہ کعبہ کے غلاف کو تیار کیا جاتا ہے۔ انڈین قیمت اگر آپ سمجھیں تو تقریباً 50 کروڑ روپے سے بھی زیادہ اس خانہ کعبہ کے غلاف پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تو 50 کروڑ کیا 50,000 کروڑ بھی اگر بندہ خرچ کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ کعبے کی ایک نسبت جوڑی ہے نماز کے ذریعے سے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس نسبت کو ہم لوگوں کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور کعبے کی عظمت کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پھر اللہ کا حکم مان کر 5 وقت کی نماز کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے
ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.